ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیبرس گاؤ نامی ایک عجیب ساحلی گاؤں میں سیموئیل نام کا ایک ماہی گیر رہتا تھا۔ سیموئیل پورے گاؤں میں اس کے بدمزاجانہ رویے اور اس کے چہرے پر دائمی بدمزاجی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ کئی دہائیوں سے ان پانیوں میں ماہی گیری کر رہا تھا، لیکن حال ہی میں اس کی قسمت خراب ہو گئی تھی۔ ہر روز وہ سمندر سے خالی جالوں اور بڑھتی ہوئی مایوسی کے ساتھ واپس آتا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح سیموئیل اپنی قسمت بدلنے کے لیے اپنی پرانی ماہی گیری کی کشتی پر روانہ ہوا۔ اس نے اپنا جال کوف کے چمکتے ہوئے پانیوں میں ڈالا، اس امید میں کہ وہ ایک زبردست کیچ پکڑے گا۔ گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی اس کا جال خالی ہی رہا۔ ہر بے نتیجہ کوشش کے ساتھ سموئیل کی مایوسی بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، سیموئیل نے پانی کی سطح کے نیچے ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ اس نے اپنی کشتی کے کنارے سے ٹیک لگا کر گہرائی میں جھانکا، اور وہاں اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک سنہری مچھلی، اس کے ترازو سورج کی طرح چمکتے ہیں، کرسٹل صاف پانی میں خوبصورتی سے تیرتے ہیں۔ سموئیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ ختم ہو گیا۔ سنہری مچھلی اپنی آنکھوں میں حکمت کے ساتھ سموئیل سے نرم اور پرسکون آواز میں بولی، مہربان ماہی گیر، مجھے چھوڑ دو اور میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گی۔ سیموئیل، جس نے پہلے جادوئی مخلوق کی کہانیاں سنی تھیں، ہچکچایا۔ ایک شاندار کیچ اور بہتر زندگی کی اس کی خواہش نے اس کے ابتدائی شکوک و شبہات پر قابو پا لیا۔ اس نے سنہری مچھلی کی جان بچانے کے لیے رضامندی ظاہر کی اور ایک بہتر زندگی کے لیے اپنی پہلی خواہش کی۔ فوری طور پر اس کے آس پاس سمندر تمام سائز اور رنگوں کی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سیموئیل کا جال ان کے کیچ کے وزن سے بھاری ہو گیا۔ خوشی نے اس کا دل بھر لیا جب اسے اپنی خواہشات کی طاقت کا احساس ہوا۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے سیموئیل نے ایک شاندار گھر کی خواہش کی جو کنویں کو دیکھے، جس میں وہ تمام آسائشیں تھیں جن کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ سنہری مچھلی نے یہ خواہش بھی پوری کر دی، اور سیموئیل نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت گھر میں رہتے ہوئے پایا جو سمندر کی خوبصورتی سے گھرا ہوا تھا۔ تاہم سیموئیل کی نئی دولت اور راحت صرف اس کی لالچ کو مزید گھرا کرتے نظر آئے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کے لیے تڑپ رہا تھا، اور جلد ہے اس نے اپنی تیسری خواہش کا مطالبہ کیا اور پوری گاؤں کا سب سے امیر آدمی بننے کے لیے کہا۔ سنہری مچھلی نے اپنی آنکھوں میں اداسی کی اشارے کے ساتھ سموئیل کی آخری خواہش پوری کر دی۔ راتوں رات سیموئیل سی بریز کوف کا سب سے امیر آدمی بن گیا، لیکن اس کا ناقابل تسخیر لالچ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ایک زمانے میں پھیلتے پھولتے گاؤں اور سمندر کو نظر انداز کر دیا جس نے اسے فراہم کیا تھا۔ جیسے جیسے سموئیل کی دولت بڑھتے گئی، گاؤں اور اس کے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ سمندر جو کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا بنجر ہو گیا اور دیہاتی غربت میں رہنے لگے۔ سیموئیل کا دل جو کبھی غصے سے بھرا ہوا تھا اب لالچ سے بھر گیا تھا۔ ایک بدقسمت دن سیموئیل نے اپنی دولت کی باری میں خوش ہونے کے لیے پانی کی کنارے کا سفر کیا۔ اس نے سمندر میں جھانک کر سنہری مچھلی دیکھنے کی امید کی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی بجائے سمندر نے سرگوشی میں اسی پیغام دیا، تمہاری لالچ نے اس گاؤں کو برباد کر دیا ہے اور تمہاری خواہشات کا نتیجہ ہے۔ جرم سے مغلوب ہو کر اور اپنی طریقوں کی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سیموئیل جانتا تھا کہ اسی ترمیم کرنی ہے۔ اس نے اپنی دولت کو سی بریز کوو کی بحالی کے لیے استعمال کیا، گاؤں والوں کی مدد کی
اور سمندر کو صحت کی طرف لوٹایا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے سکون اور اطمینان کا احساس پایا جو دولت کے حصول میں اس سے دور تھا۔ اگرچہ سنہری مچھلی غائب ہو گئی تھی، لیکن اس کا سبق سموئیل کے دل میں نقش رہا کہ حقیقی دولت سونی میں نہیں بلکہ معاشرے اور اس کے ارد گرد کی ماحول کی محبت، دیکھ بھال اور فلاح و بہبود میں ناپی جاتی ہے۔ سیموئیل جو ایک بار غصے میں آنے والا ماہی گیر تھا، ایک سمجھدار اور زیادہ ہمدرد آدمی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے سیبریز کی سنہری مچھلی سے سیکھی گئی اس باغ کو پسند کرتا تھا۔